بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ویکینڈ ختم، چھٹیاں ختم اور ورکنگ ڈے سٹارٹ. آج کا شروع ہونے والا ہفتہ آج سے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. اہم ترین ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے ایونٹ ہونے ہیں جس کے بعد آئندہ کا سیاسی منظرنامہ، سیاسی عزائم، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین کے سیاسی عزائم ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں بہت حد تک مدد ملے گی. اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی اب تک جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ ناکام ثابت ہوئیں، اور عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ابھی تک میدان میں موجود ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ موجود ہے. بہت کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ہر طرح کے ذریعے سے مدد کی جا رہی ہے. اور ہر روز ایک نیا بیانیہ، ایک نیا اسکینڈل، ایک نیا گند اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. کردار کشی کہ اب جو آخری حربہ ہے وہ ہے کردار کشی کی جا رہی ہے. خواتین کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے. بہت ہی بےہودہ قسم کی اور شرمناک حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن معاملہ بڑا ہی سادہ سا ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور عمران خان کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. اور جو رکاوٹیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان کے عوام کے درمیان ہیں، وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی اور عوام کے درمیان ہے، وہ پرویز خٹک صاحب اور عوام کے درمیان ہے. کردار کشی کی جا رہی ہے. خواتین کو وہ مولانا اور عوام کے درمیان ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عوام کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی قدغن نہیں، اور وہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں. کچھ مثالیں آپ کو میں دے دوں گا، لیکن پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس ہفتے ہونا کیا ہے. نمبر 1 یہ کہ عمران خان صاحب کے مخالفین باقاعدہ طور پہ منظم انداز میں کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے، ایک مشترکہ کاوش کے ذریعے جدوجہد کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے، پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک سب سے بڑا جو اہم ٹول ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. چیف الیکشن کمشنر وہ اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نواز کے بہت ہی ہم خیال ہیں، بہت ہی قریبی ہیں، اور سعید مہدی صاحب کے وہ داماد ہیں. سعید مہدی صاحب وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب اکتوبر 99 میں ان کو فارغ کیا گیا، اس وقت ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. اور اس کے بعد جب آخری حکومت نواز شریف صاحب کی ہوئی 2018 میں، تو اس وقت وہ باقاعدہ طور پہ ایک ادارے کے سربراہ تھے. تو وہ جو یہ ڈیلنگ ویلنگ ہوئی ہے اس میں بھی بہت امپورٹنٹ رول. تو سعید مہدی صاحب کے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ داماد ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کا قدم قرار دیا. انٹرا پارٹی الیکشن پہ اب الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور کام کر دیا، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمین شپ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں. پارٹی لیڈرشپ کے لیے وہ 28 تاریخ کو کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک سب سے بڑا جو اہم ٹول ہے وہ کو کیس مقرر کر دیا، اور اس کے لیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کو ہٹا دیا جائے اور پی ٹی آئی کو اچک لیا جائے. لیکن عمران خان صاحب نے جو متبادل اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے، وہ اور ان کے قانون دان ماہرین، آئینی ماہرین نے وہ بڑی کلیئر ہے، بڑی کیٹاگوریکلی وہ ہر چیز کلیئر کر کے بیٹھے ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح انہوں نے اپنے اہداف مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ جتنا بھی جتن لگا لیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے پاس رہے گی، اور عمران خان صاحب ہی تمام کے تمام فیصلے کریں گے. اور وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں، وہ کچھ نہیں مانگ رہے، وہ کوئی ڈیلنگ ویلنگ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالیں، بلکہ وہ جیل کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے جو آخری شکایت کی ہے، وہ آخری شکایت عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ مجھے ایکسرسائز کے لیے 14 کلو کے وہ جو ڈمپل ہوتے ہیں وہ مجھے دیے جائیں. یعنی کہ جو اٹھا کے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ 14 کلو والے، تو وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر کس حد تک اپنی دنیا ایک آباد کر چکے ہیں، اور ٹینشن فری زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ اسٹرگل ضرور کر رہے ہیں،
اسٹڈی ضرور کر رہے ہیں، اسٹریٹجی ضرور بنا رہے ہیں تمام سے وکلا سے مل کے، اور وہ اس وقت بہترین اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ اس کی اندازہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں ان سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمام سروے ہو چکے ہیں، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مقبولیت ہے قبولیت نہیں ہے، لیکن اب قبولیت جو ہے وہ بھی پیچھے چلی گئی ہے۔ بہرحال پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی اب اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں اگین کہوں گا کہ اسٹریٹجی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن اسٹریٹجی ان کے پاس بڑی اچھی ہے، عمران خان صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس۔ ابھی جو سامنے آیا ہے ایک خبر، وہ ہے کہ اکبر ایس بابر وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سارا کیس جو فارن فنڈنگ والا وہ لے کے چل رہے تھے، تو حالانکہ پی ٹی آئی میں ان کا تعلق نہیں ہے، پی ٹی آئی میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک کال دے دی ہے کہ نظریاتی کارکن سارے آئیں تو ہم پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں، یعنی کہ پیرلل ایک الیکشن کروا کے ایک نیا گروپ کھڑا کرنے کی کوشش، تاکہ متنازع بنایا جائے اور میڈیا میں جگہ حاصل کی جائے۔ اور یہ پہلا نہیں ہے، یہ نون لیگ کا، شریف فیملی کا پرانا وتیرہ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ محمد خان جنیجو مرحوم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا، کیونکہ یہ پہلے جنیجو لیگ تھی، جنیجو صاحب کو فارغ کیا اور بن گئے نون لیگ، اور نون لیگ کے بعد پھر آہستہ آہستہ باقی سب کو نکالتے گئے، اور آخر میں شریف فیملی کی یہ جماعت بن کے رہ گئی، اور تمام کے تمام جو پولیٹیکل پرسنالٹیز تھے وہ سارے کے سارے نکل گئے۔ اب نون لیگ میں فیوڈلز ہیں، چند زیادہ تر انڈسٹریلسٹ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، کاروبار مختلف شعبوں سے جڑے ہوئے وہ ہیں۔ اگر ایکچوئل حقیقی معنی میں اگر آپ دیکھیں، سیاستدان ان میں کوئی بھی نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیشنز ہیں۔ اس لیے کوئی ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، کوئی کسی کا بزنس ہے، کوئی کسی کا کارخانہ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ سارے کا سارا ایک ایلیٹ کلب ہے، وہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا وہی کام یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں سارا جو اس طرح کا کچرا تھا وہ سارے کا سارا نکل چکا ہے۔ وہ پرویز خٹک صاحب کی صورت میں ایک جماعت بن گئی، ایک ترین صاحب نے بنا لی، علیم خان صاحب چلے گئے، وہ سارے کے سارے اپنا اپنا گروپ بنا کے الگ ہو چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں وہ والا سٹف اب نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے۔ لہٰذا اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ نظریاتی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی الیکشن کمیشن کی سماعت میں نے بتا چکا ہوں کہ 28 نومبر کو انہوں نے رکھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی چیئرمین کے لیے جو اہل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ دونوں طرح کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروانا ہے